حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان لکل قوم عیدا، ہر قوم کے لیے ایک عید کا دن ہوتا ہے، فہذا عیدنا، یہ ہماری عید کا دن ہے۔ عید کا لفظی معنی ہوتا ہے لوٹنا، عود سے، چونکہ عید ہر سال آتی ہے تو گویا کہ وہ ہر سال لوٹ لوٹ کر آتی ہے، اس وجہ سے عید کو عید کہا جاتا ہے۔ اور یہ خوشی کا موقع ہے، ایک نہیں بلکہ دو موقع ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی تو مدینہ والے ایک دن خوشیاں مناتے تھے اور ہنستے کھیلتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ ہماری عید کا اور خوشی کا دن ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو عیدیں عطا فرمائی ہیں، ایک چھوٹی عید عید الفطر اور دوسری بڑی عید یعنی عید الاضحیٰ۔ اور آپ خوبصورتی دیکھیں، یہ دونوں عیدیں کسی عبادت کی وجہ سے ہیں۔ عید الفطر، فطر کا معنی ہوتا ہے افطار کرنا، یعنی روزہ نہ رکھنا یا روزہ کھولنا، دونوں فطر کے معنی ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے افطاری کو، یعنی جب روزہ آدمی کھولتا ہے اس کو بھی افطار کرنا کہتے ہیں، اور عید والے دن کو بھی افطار کا دن کہتے ہیں، کیونکہ ہم نے روزہ نہیں رکھا ہوا۔ تو یہ بھی ایک عبادت کے بعد ہے، جیسے کہتے ہیں نا کہ عید ایسے نہیں ملتی، عید کے لیے پورا مہینہ روزے رکھنے پڑتے ہیں تب جا کر عید ملتی۔ تو عید ایک عبادت کی تکمیل کے اوپر ایک خوشی رکھی گئی ہے۔ اور جو دوسری عید دی گئی ہے عید الاضحیٰ، وہ ایک خوبصورت یادگار ہے، اس میں ایک قربانی کا موقع ہے، پھر وہاں ایک حج والی عبادت ادا کی جاتی ہے، اس کا شکرانہ ہے یا اس کی خوشی ہے۔ تو دونوں عیدیں کچھ عبادات کے بدلے کے اندر یا کچھ عبادات کے بعد ادا کی جاتی ہیں، لہذا ہماری عید کے اندر عبادت کا پہلو ہے۔ ہماری عید محض دیگر قوموں کی طرح چند رسموں کا نام نہیں ہے۔ لہذا آپ دیکھ لیں کہ عیسائیوں نے ایک عید کا دن بنایا 25 دسمبر کو، کرسمس ڈے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن خود سے متعین کیا، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن چونکہ اللہ کی طرف سے یہ کوئی عید ان کے لیے منتخب نہیں تھی اور نہ ہی اس کے لیے کچھ احکام ہے، لہذا جو جی میں آتا ہے وہ کرتے ہیں۔ جو خرافات پورا سال نہیں ہوتی وہ اس ایک دن میں وہاں کی جاتی ہے، اور جتنی ممنوع اشیاء پورا سال نہیں پی جاتی وہ اس ایک دن کے اندر پی جاتی۔ تو اسی طرح دیگر مذاہب کے اندر بھی عیدیں ہیں، جیسے کہ ہندو مذہب کے اندر بھی عید ہے دیوالی، اسی طرح اور سکھ مذہب کے اندر بھی ہے۔ لیکن اسلام کی آپ خوبصورتی دیکھیں کہ اسلام کے اندر عیدیں کسی کی پیدائش کے موقع کو نہیں بنایا گیا، کسی بڑی جنگ کی فتح یابی کے موقع کو نہیں بنایا گیا، بلکہ دو اہم ترین عبادتیں اور ان کی یادگار ہے۔ ایک رمضان کی عبادت جب مکمل ہوئی، روزوں کی عبادت مکمل ہوئی، اس کے بدلے میں اللہ نے عید دی ہے، اور دوسری جب حج جیسی مبارک عبادت مکمل ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایک عید کا موقع ہمیں عطا فرماتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان عیدین کے دنوں کے کچھ احکام ہیں۔ دیکھیں، ہم ان دنوں کے اندر مزید اللہ کی عبادت کر کے عید مناتے ہیں، کیونکہ یہ گویا کہ اسلام کا ایک پیغام ہے کہ مسلمان کی حقیقی خوشی وہ تو رب کی رضا میں ہے۔ اور حقیقت میں عید والے دن مبارک بادی کا مستحق بھی وہی شخص ہے جس نے اپنے کو عبادت میں تھکایا، جس نے روزے رکھے ہیں، تراویح پڑھی ہیں، جس نے راتوں کو نوافل سے، دعاؤں سے، سسکیوں سے زندہ رکھا ہے، جس نے اعتکاف جیسی بابرکت عبادت کی ہے، جس نے صدقہ کیا ہے، غرباء کے مستحقین کے سروں پر ہاتھ رکھا ہے، غرباء تک خود پہنچ کر
ان کی حاجت روائی کی ہے اور ان تک ان کی ضروریات کو پہنچایا ہے، جس نے اس قرآن کے مہینے میں قرآن کو کثرت سے تلاوت کیا ہے، جس نے تسبیحات کی ہے، جس نے دیگر عبادات کے ذریعے سے رب کو منانے کی کوشش کی ہے، حقیقت میں مبارک بادی کے مستحق تو وہی ہے۔ اب یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ مبارک ہو، مبارک ہو کا معنی کیا ہوتا ہے کہ بابرکت ہو، برکت والا ہو۔ کیا مطلب؟ تم نے جو عبادات کی ہیں وہ بابرکت ہو، اللہ ان میں برکت ڈالے، ان کو شرف قبولیت عطا فرمائے، تو یہ بابرکت دن ہے۔ اور جس نے ان عبادات میں اپنے کو نہیں لگایا تو اس کے اپنے دل کے اندر ایک چور ہوگا، اور وہ سمجھ رہا ہوگا کہ حقیقت میں تو مبارک بادی کے مستحق ہی نہیں ہوں، کیونکہ میں نے تو کیا ہی کچھ نہیں ہے۔ یقین جانیں اس کی مثال بالکل ایسے ہے کہ جیسے کوئی امتحانی کمرے کے اندر بیٹھ کر اپنا پیپر اچھے طریقے سے حل کرے، خوب لکھے، اور اس کو امید ہو کہ میرے نمبر خوب آئیں گے۔ اب وہ رزلٹ کے انتظار میں ہوتا ہے، جیسے ہی رزلٹ اناؤنس کا دن ہوتا ہے تو وہ پہلے جا کر اگلی نشستوں پر براجمان ہوتا ہے، اس امید پر کہ میرا اچھا نتیجہ آنے والا ہے اور یقیناً مجھے کوئی نہ کوئی انعام بھی دیا جائے گا۔ لیکن جس نے خالی پیپر دیا ہے یا اپنی طرف سے چیزیں لکھی ہیں، اس کو پتا ہوتا ہے کہ میرے پیپر میں کیا ہے اور میرے نمبر کیا آنے اور میرے ساتھ کیا ہونے، تو وہ اپنے کو چھپاتا ہے۔ جو اچھا پیپر حل کرتا ہے وہ اپنا رزلٹ دوسروں کو دکھاتا ہے، اور جس نے گندا کیا ہوتا ہے وہ چھپاتا ہے۔ یہی منظر تو ہوگا کل قیامت کے دن کہ جب اچھا اعمال نامہ آئے گا اور اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو یہ لوگوں کو کہے گا ہاں اقرؤ کتابیہ، اے لوگوں دیکھو دیکھو میرا اعمال نامہ، دیکھو پڑھو اس کو، اللہ نے مجھے کامیاب کر دیا، میں تو جنتی۔ اور جس کا پیپر وہ ٹھیک نہیں حل ہوا ہوگا اس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا اور وہ کسی کو دکھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اور بایاں ہاتھ بھی روایات میں آتا ہے کہ اس کے پیٹ کے اندر سے گزار کر اس کی کمر والی سائڈ پر اس کا ہاتھ نکالا جائے گا اور اس کے ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا، جو دور سے ہی پتہ چل رہا ہوگا کہ یہ ناکام ہے، جہنمی ہے۔ تو اس لیے اصل میں عید کی مبارک کا مستحق تو وہی ہے جس نے اپنے رب کو راضی کیا۔